سینے میں اللہ نے دل عطا فرمایا اور اللہ نے اس کو یاد کرنے کی توفیق بخشی اور اسی سینے میں مصطفیٰ کا عشق عطا فرمایا. یہ سارا عطا فرمانا عنایت کا دینا یہ مصطفیٰ کا مصطفیٰ کا صدقہ ہے. فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ جس کے نور سے رب نے دونوں جہاں کو بنایا ہے. جس کے نور سے رب نے دونوں جہاں کو بنایا ہے وہ رسول آیا ہے آمنہ کی آمد میں. سبحان اللہ. سرکار کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، حضور کی آمد. بولو مرحبا طہا کی آمد، مرحبا طہا کی آمد، مرحبا یاسین کی آمد، مرحبا پیغمبر کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دیدار کی آمد، مرحبا انوار کی آمد، مرحبا انوار کی آمد. مرحبا. نعرہ تکبیر اللہ اللہ اکبر. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیں کچھ عرض کرنے سے پہلے باواز بلند بلند پاک کا ہتھیہ پیش کریں. یا اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علیہ یا محمد. ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ تعالی رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ نے ایک عالم کا ذکر نہیں فرمایا، تمام عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے. ایسا بھیجا ہے کہ ہم نے ایسا انعام ایسا محبوب ہم نے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا جیسا کرم جیسا محبوب ہم نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس امت کو عطا فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ویسے تو میرے آقا کو اللہ نے میرے آقا کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. جن قرآن میں ذکر آتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. ہم نے اول پیدا کیا آخر میں بھیجا. ہم نے ظاہر کرنا ہے ہم نے ابھی باطن میں رکھنا ہے کیونکہ وہ باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے. پہلے پیدا کیا گیا باطن میں رکھا گیا آخر میں بھیجا جائے گا ظاہر کیا جائے گا. تو جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کو معلوم ہے عرب کا عالم کیا تھا؟ عرب کا عالم یہ تھا کہ عرب میں اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. زندہ دفنا دیا جاتا تھا. زندہ دفنا دیا جاتا تھا. کوئی شک نہیں. جیسے معلوم ہو جاتا تھا کہ لڑکی پیدا ہوئی تو لاؤ آج بھی آپ حرم سے مکے سے جب مدینے کو جانے والے سفر میں راستے میں کچھ مقام پر قبرستان لگتا ہے اس مقام کو کچھ کہتے ہیں پر وہیں پر ان لڑکیوں کو دفنایا جاتا تھا. لیکن جب تک سرکار آئے نہیں تھے ظلمت ہی ظلمت تاریکی ہی تاریکی تھی اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کفر کا دبدبا تھا کفر کا دبدبا تھا. لیکن جب اللہ نے اسی شہسوار نور کو اللہ نے عرش سے اپنا نور دے کر اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر کے اسی نور کو اللہ نے جب عبداللہ کے گھر آمنہ کے گھر میں پیدا فرمایا تو میرے آقا دنیا میں آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان آئے نہیں تھے تو جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ ابھاگا ہے، یہ اس کے گھر آنے سے اس کے شوہر کی موت ہو گئی.
تو عورت کو ابھاگن سمجھا جاتا تھا، ابھاگن سمجھا جاتا تھا، اور عورت کو مرد کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ آدمی مر گیا، پوجی کے کیا کرے گی، تو بھی مر جا۔ تو ابھاگن سمجھ کر ہند میں غریب نواز آنے سے پہلے عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا، میرے آقا عرب میں آنے سے پہلے لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا۔ لیکن کرم یہ ہوا کہ جب اسی خواجہ کے نانا کا قدم عرب میں پڑا تو جب تک لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، تو جب قدم پڑا تو زندہ دفنانا بند ہو گیا، اور خواجہ کا قدم ہند میں پڑا تو عورتوں کو زندہ جلانا بند ہو گیا۔ نانا کے قدم کا یہ عالم ہے تو پوتے کے قدم کا یہ عالم ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ